یہ سوال کیا ہے اپنا مشتاق بھائی نے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں ہمیں وہ فائدہ دے نہیں رہی جو نماز پڑھنے والے کو نماز سے جو فائدہ ملنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ جی بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آج کل نمازیں پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں وہ فائدہ مل نہیں رہا جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے۔ نمازیں جس مقصد کے لیے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں وہ مقصد جو ہے وہ ہم بھول گئے، اس لیے نماز کو نماز سمجھ کے ہم تو پہلی بات تو پڑھتے نہیں ہیں۔ نارمل وجہ تو اس کی یہ ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل وجہ بھی ہے۔ ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری سورتیں پڑھتے ہیں، پھر تسبیحات اور تکبیرات کا ایک سلسلہ ہے نماز میں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ہر بات کا ہمیں جواب دیتا ہے، لیکن ہم اس جواب کو سن نہیں پا رہے نا۔ اب میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وہ جواب پاتے ہیں پھر اگلی آیت پہ جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا نور ہمارے دلوں میں نہیں جا رہا، اور دلوں میں کیوں نہیں جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل وہ منور نہیں ہے، ہمارے قلب بیدار نہیں ہے، قلب منور نہیں ہے۔ زبان سے جو ہم نے پڑھا اس کا نور جب دل کی طرف گیا، قلب کی طرف گیا تو قلب بند ہے تو وہ نور جو ہے وہ باہر ضائع ہو گیا۔ اگر کوئی برتن بند ہے اس میں کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں نہیں جائے گی، باہر ادھر ادھر ضائع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں پڑھے جانے والی آیات کو، پڑھی جانے والی تکبیرات کو، پڑھی جانے والی تسبیحات کو ہم چاہے کتنا ہی پرسکون اور بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی طریقے اور سلیقے کے ساتھ ادا کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کا نور ہمارے قلب میں جاتا نہیں ہے، اور جب نور قلب میں نہیں جاتا تو وہ جو کچھ پڑھا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے قلب میں کیا ہے؟ جب نور نہیں ہے تو دنیا ہے، عالم ناسوت کی جتنی بھی مصروفیات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ ہمارے دل اور دماغ میں پیوست رہتے ہیں۔ نہ ہمارا دل نماز میں ہوتا ہے، نہ ہمارا دماغ نماز میں ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل اور دماغ نماز میں نہیں ہے تو وہ نماز ہوئی نہیں، جب نماز ہوئی نہیں تو وہ فائدہ کہاں سے دے گی؟ نماز تو فائدہ تب دے گی جب نماز ہوگی، اور نماز جب ہوئی نہیں ہے تو وہ فائدہ کیسے دے گی؟ لازمی ہے نا کہ نماز ہو، نماز ادا ہوگی تو نماز اپنا فائدہ دے گی، اور نماز ہماری ہو نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا
الا من آتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ قلب سلیم دنیا میں ہوگا تو وہاں تو قلب سلیم کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے نا۔ اور نماز کے لیے تو حکم ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز کچھ بھی نہیں ہے سوائے دل کی حاضری کے، رب کے حضور حاضر ہونے، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دینا، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہاتھ باندھ کے کہ مالک تو معبود ہے، میں عبد ہوں، تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں حاضر ہوں۔ پھر اس کے آگے جھک جانا ہے، پھر اپنی شان، اپنی ذات، اپنا علم، اپنی عقل، اپنا حسن، اپنی جوانی، اپنی تمام تر قوتیں، اپنی تمام تر صلاحیتیں سجدے کے ذریعے اس کے آگے جھکا دینی ہے، اپنے سر کو مٹی پہ رکھ کے، زمین پہ رکھ کے، اپنا سر سجدے میں ڈال کے اس بات کا اقراری ہو جانا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے تیری ذات میرے رب، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی بلند ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اپنی ذات کو مٹا دینا، ہم اپنی ذات کو مٹا نہیں پاتے۔ جب ہم اپنی ذات کو مٹاتے نہیں ہیں تو پھر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ کلمہ شروع لا سے ہوتا ہے نا، اور لا کی ابتدا اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور ہماری ذات کی جو تمنائیں ہیں وہ ہمیں نماز سے روکتی ہیں، قرآن سے روکتی ہیں، باقی کاموں سے روکتی ہیں، روزے سے روکتی ہیں، بہت سارے اپنے مال خرچ کرنے سے روکتی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنا رزق خرچ کرنے سے روکتی ہیں۔ مال خرچ کرنا تو دور کی بات، مالک نے کہا جو رزق اپنا خرچ کرتا ہو نا، بات تو یہ ہے کہ جو اپنا رزق خرچ کرتا ہو، ہم وہ رزق بھی خرچ نہیں کرتے، ہم مال بھی خرچ نہیں کرتے، ہم نمازیں بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، ہم روزے بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کے مفہوم سے آگاہ ہے؟ قرآن پاک کے ترجمے سے آگاہ کتنے لوگ ہیں؟ چلے صرف عربی متن ہے، عربی متن سے آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے نا تو اللہ کے خوف اور اس کے ڈر اور اس کے دبدبے اور اس کے رعب اور اس کے جلال اور اس کی جاہ و حشمت اور اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کے آگے وہ ریزہ ریزہ پاش پاش سرما ہو جاتا۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ تو ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ جب سب کو ذمہ داریاں دے رہے تھے کسی نے ذمہ داری نہیں اٹھائی، انسان نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں، اور یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی جو اٹھائی ہے انسان نے۔ اب وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو اس کی خالی نماز تو کام کی ہے نہیں، لہذا نماز فائدہ تب دے گی جب نماز کا نور ہمارے قلب میں اترے گا، اور قلب ہمارا یہ تب نور کو قبول کرے گا جب یہ قلب بیدار ہوگا، قلب کی کھڑکی کھلی ہوگی، قلب منور ہوگا، تو یہاں سے زبان سے آنے والے نور کو وہ اخذ کر لے گا۔ جب وہ اخذ کر لے گا تو نماز قلب سے اتر کے باقی لطائف میں دوڑے گی، اس کا نور دوڑے گا، وہ نور پورے جسم میں پھر دوڑے گا، ہمیں ایک نورانیت کے وجدان میں نماز لے کے جائے گی، پھر نماز قبول ہی قبول ہوتی ہے، نماز سے فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ نماز فائدہ تو دیتی ہے لیکن اس کو دیتی ہے نا جس کا قلب بیدار ہے، جس کا قلب منور ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے
اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے قلوب کو بیدار کریں۔